الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم کہ جس کے فضل و احسان سے ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں ہمیں دوبارہ نصیب ہو رہی ہیں، آمد رمضان کے اس موقع پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر بجا لائیں وہ کم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانوں پر اور ساری مخلوق پر نازل ہوتی ہے، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان آ گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کی قدر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا قد جاءکم رمضان شہر مبارک، جب ماہ رمضان آتا ہے تو یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، جنت کے دروازوں کو تمہارے لیے کھول دیا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس ماہ رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ رمضان کی قدر کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہ بھی فرمایا کہ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تحقیق وہ محروم رہا۔ یعنی فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان اپنے اندر بے شمار برکات لے کر آتا ہے، اور یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم رحمت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ عبادات کے ذریعے سے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے، دوسروں کی مدد کر کے، دوسروں کو سلام کر کے، اپنے چہروں پر مسکراہٹ لا کر، اگر ہم ایکسچینج آف سمائل یعنی اسمائل ایکسچینج کریں تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو یہ مسکراہٹ بھی ایک صدقہ ہے۔ دوستان محترم، ماہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں انسان کو اپنے مالک سے رجوع کرنا چاہیے، اور اس کے حضور گریہ و زاری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو طلب کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر وقت اللہ رب العزت سے مدد مانگی جائے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یوں دعا کی جائے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد مانگے انسان، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار رہے ماہ رمضان کے اندر۔ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر تربیت کے کئی پہلو ہمارے لیے پوشیدہ ہیں۔ ماہ رمضان کی اگر ہم تاریخی حوالے سے جائزہ لیں تو ماہ رمضان کے روزے شعبان المعظم کی 2 ہجری میں، یعنی شعبان المعظم تھا اور 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے، اور قرآن پاک میں سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے اہل ایمان تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ تو انسانیت کو پرہیزگاری کا ٹائٹل ماہ رمضان کے ذریعے اور ماہ رمضان کے روزوں کے ذریعے سے انسان تقویٰ کی بلند منزل کو حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں سے جو کوئی ماہ رمضان کا مہینہ پائے
تو وہ اس دوران ماہ رمضان کے اندر روزے رکھے۔ تو گویا روزوں کی فرضیت 2 ہجری میں شعبان المعظم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس کا حکم ملا ہے، اور حدیث پاک کے اندر بھی روزے کی فرضیت کا ہمیں حکم ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی معروف حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ تو گویا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا، اور پھر ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 ارکان اسلام ہیں اور یہ انسان پر لازم ہیں، اور اسی میں سے ایک روزہ بھی ہے جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تو یہ فرمان بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنۃ بابا یقال لہ الریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے الریان کہا جاتا ہے، یدعا یوم القیامت یقال این الصائمون، آواز دی جائے گی کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ فمن کان من الصالحین دخلہ ومن دخلہ لا یسمع ابدا، یعنی جنت کا ایک دروازہ ریان ہے، اور اس دروازے سے ان لوگوں کو صدا دی جائے گی جو اللہ کے حضور اور اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھنے والے ہوں گے، اور جو اس میں سے جنت میں داخل ہو گیا اس کو زندگی میں اور جنت کے اندر بھی کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یعنی باب الریان سے داخل ہونے والے جو ماہ رمضان کے روزوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ باب الریان سے داخل فرمائے گا۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ معزز خواتین و حضرات، روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑا واضح فرمان کہ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذالک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ بڑا ہی اہم فرمان ہے صحیح مسلم کا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ یعنی رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر، رب تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر، لوجہ اللہ، اخلاص کے ساتھ جو بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور کر دے گا۔ اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الذی نفسی بیدہ الخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ بڑا ہی اہم فرمان ہے اور صحیح بخاری میں موجود ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بساند اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی جو روزہ دار کے منہ سے بساند آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس سے ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھنے والے کی اہمیت کو اور اس کے مقام کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑا واضح ارشاد فرمایا، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اے انسان تو اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھ کے دیکھ،
اس کا اجر اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرے گا جتنا زیادہ خلوص تمہارا ہوگا۔ اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اسے بیان نہیں کیا۔ تو جتنے اہتمام کے ساتھ انسان خشوع و خضوع کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حضور اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے اتنے زیادہ ثواب سے اور اتنے زیادہ بلند مقام سے نوازے گا۔ حاضرین محترم، روزہ ڈھال بھی ہے، گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے روزہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے۔ تو لڑائی کے اندر ڈھال انسان کو دشمن کے وار سے بچاتی ہے، اور روزہ ایسی عبادت ہے جو انسان کو شیطان سے بچاتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے اور روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جو انسان کو شیطان کے وار سے بچاتا ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے، اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہاج القاصدین میں روزے کے 3 درجے بتائے، اور فرمایا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہمارا روزہ کس درجے کا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عام انسان کا روزہ ہے۔ عام روزہ تو یہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے سے اور شہوت سے روکے انسان، یعنی یہ روزہ ہے کہ انسان اپنا پیٹ نہ بھرے اور شہوت سے اپنے آپ کو روکے، یعنی جو کھانا نہیں کھاتا اور شہوات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ عام روزہ ہے۔ پھر خاص روزے کی وضاحت کرتے ہیں امام ابن جوزی، اور بیان کرتے ہیں کہ خاص روزہ یہ ہے کہ انسان اپنی نظر کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو، اپنے کانوں کو اور تمام اعضاء کو گناہوں سے بچائے، یہ خاص روزہ ہے۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک خاص الخاص روزہ بھی ہے، اور یہ وہ ہے کہ دل کو انسان برے خیالات سے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہونے والے افکار سے بچائے، یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اگر انسان ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آئے تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس بات کو اگر ہم اپنے پلے باندھ لیں تو ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ سکتا ہے، اور اللہ رب العزت اس ماہ رمضان کے ذریعے سے جو ہمیں بلند مقام پر اور تقوی کی منازل کو طے کروانا چاہتا ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم فرمان جسے صحیح بخاری میں نقل کیا گیا وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر انسان روزے رکھے ماہ رمضان کے اندر تو انسان کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ معزز حاضرین، ایک اور پہلو بڑا اہم ہے جو ماہ رمضان کے حوالے سے انسان کو نصیب ہوتا ہے، وہ ہے سحر و افطار کا وقت۔ یعنی انسان اس وقت جاگتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتا ہے، اور پھر افطاری کی لذت بھی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ روزہ نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند بناتا ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ السلام کے فرمان سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان سحری کرنے میں تاخیر کرے، اور تاخیر کرنا یہ اخلاق نبوت میں سے ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 کام اخلاق نبوت میں سے ہیں، ایک افطاری میں جلدی، سحری میں تاخیر، اور نمازوں میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔
یہ انبیاء کے اخلاق میں سے ہے۔ اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ہم سحری کے وقت میں خاص اہتمام کریں سحری کرنے کا۔ بندہ مومن کے لیے سحری کھانے میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ تو اس برکت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ انسان تاخیر کے ساتھ سحری کرے، اس کی لذت بھی حاصل کرے اور اس کی برکت بھی حاصل کرے جو اللہ تعالیٰ سحری کے ذریعے سے انسان کو عطا کرتا ہے۔ اور سحری کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھائیں، اگر ایک گھونٹ پانی کا بھی لے لیا تو سحری ہو جائے گی اور وہ برکت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ یہ حضور علیہ السلام کا مسند احمد میں ایک فرمان ہے جس میں فرمایا کہ سحری کیا کرو، اس کو ترک نہ کیا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی لے لیا کرو۔ یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو سحری کے وقت اٹھ کر تھوڑی بہت سحری کر لیتا ہے اور تھوڑی سی طاقت حاصل کر لیتا ہے سارا دن گزارنے کے حوالے سے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر جب غور کیا جائے تو سنن ابی داؤد کے اندر آپ کا ایک فرمان ملتا ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم سحور المؤمن التمر، کہ کھجور بہترین سحری ہے، یعنی سحری کے وقت اگر کھجور کھا لی جائے تو اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بہترین سحری قرار دیا۔ اور دوستان محترم، ماہ رمضان کی خاص برکت اور لذت آپ نے محسوس کی ہوگی۔ افطاری کے وقت نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح و اذا لقی ربہ فرح بصومہ، کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور ایک خاص خوشی بندہ مومن کو اس وقت نصیب ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر اسے خوشی ہوگی۔ اور جب انسان اللہ سے ملاقات کرے گا تو وہ لذت دیدار الہی کی لذت، اور دیدار الہی سے انسان کو جو خوشی اور مسرت ہوگی وہ بڑی کمال کی ہوگی۔ یہ اسی کو نصیب ہوگی جو بندہ مومن ماہ رمضان کے روزوں کو بجا لاتا ہے اور وہ روزے رکھتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ انسان کو برکت عطا کرتا ہے۔ اب یہ بات بھی اہم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ افطاری کرنے میں انسان جلدی کرے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمیں حکم ہے اور آپ کی تعلیم ہے۔ سنن ترمذی کا یہاں ایک فرمان آپ کی خدمت میں ضرور رکھنا چاہوں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطاری کروانے والے کے لیے اجر کا اعلان فرمایا، اور فرمایا کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر میں کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی۔ یہ سنن ترمذی کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اب کرنے کے کام کون سے ہیں سحری و افطاری کے حوالے سے؟ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سحری و افطاری کا اہتمام انسان کو اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ شہر الطعام نہیں بلکہ شہر الصیام ہے۔ بہت سے لوگ اس کے اندر بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، اپنے آپ کو روکے رکھنے کا ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ یہ شہر الصیام ہے، شہر الطعام نہیں۔ تو دوستان محترم، اس کے اندر اعتدال کے ساتھ کھائیے، اتنا کھائیے جو جسم کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ کم کھانا بھی ایک بہت بڑا سٹیپ ہے اللہ کے قریب جانے کا اور اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا۔
یہاں پر ایک پہلو میں اور عرض کرنا بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے سحری و افطاری کے اوقات میں بہت سا کھانا ہماری ضرورت سے بچ جاتا ہے اور اسے ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کا حق ہے جن کے پاس کھانے پینے کی سحری کے لیے اور افطاری کے لیے وقت نہیں ہے، تو جو کھانا ہماری ضرورت سے زیادہ ہے یہ ہم ان لوگوں تک پہنچا دیں جو بیچارے سحری اور افطاری کرنے کی خود طاقت نہیں رکھتے۔ ایک تو اس سے وہ کھانا ضائع ہونے سے بچ جائے گا، اور دوسرا ہمیں اس ہمدردی اور خیر خواہی کا جو ہمارا جذبہ، خیر سگالی کا جو جذبہ ہے، دوسروں کے لیے احترام اور دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھنے کا جو جذبہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں خصوصی انعامات سے نوازے گا۔ اب یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان بخشش کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا واسع المغفرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تو ہمیں سورہ النجم اس کی آیت نمبر 32 میں ملتا ہے۔ فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ۔ اب ان الفاظ کو ذرا غور سے سنیے اور دل کے کانوں سے اس کو سمجھنے کی اور اس پر ذرا غور فرمائیے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں ماں سوائے صغیرہ گناہوں کے، تو تیرا رب بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ کہ انسان اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائے، چھوٹے موٹے اگر انسان سے گناہ سرزد بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے، اور حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ رمضان گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین موقع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو صحیح مسلم میں ہے ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، فرمایا رمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ یعنی انسان اگر کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اللہ تعالیٰ انسان کے صغائر کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہماری زندگی میں ماہ رمضان آ رہا ہے اور ہم اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو بہتر بن سکتے ہیں۔ دن کا روزہ اور رات کا قیام یہ بخشش کا ذریعہ ہے، یعنی دن کو آپ صائم رہتے ہیں، روزے سے رہتے ہیں، اور رات کو تراویح کے ذریعے سے نماز عشاء اور مغرب کی نماز کے ذریعے قیام کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر ہم ان راتوں میں ہمیں اللہ کے حضور قیام کرنے کا موقع ملے۔ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پہلی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر روزہ دار مرد و عورت کے لیے بخشش کا وعدہ ہے، یعنی روزہ دار مرد اور عورت کے لیے روزہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ ارشاد ہے کہ والصائمین والصائمات، قرآن پاک نے ذکر کیا ہے اہل ایمان کا کہ وہ روزے سے رہتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، جو لوگ روزے سے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ سورہ الاحزاب اس کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوا۔ دوستان محترم، وہ شخص جو رمضان شریف کو پاتا ہے اور اپنی مغفرت نہیں کروا پاتا وہ بڑا ہی بد نصیب شخص ہے۔ تاجدار کائنات کے ایک فرمان کو حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کیا گیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین،
پھر فرمایا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا کہ میرے پاس جبرائیل امی آئے اور جبرائیل امی نے آ کر یہ کہا کہ یا محمد من ادرک شہر رمضان فمات فلم یغفر لہ فادخل النار، کہ وہ شخص، حضور علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ جبرائیل امی نے آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اسے اپنی رحمت ربانی سے دور کرے جس نے رمضان پایا پھر مر گیا لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ کتنا اہم فرمان ہے حضور علیہ السلام کا، جو المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے بیان کیا ہے، اور جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ تو دوستان محترم، یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ کے حضور بخشش طلب کی جائے، اللہ سے معافی طلب کی جائے۔ اللہ کے حضور جب ہم معافی کے طلبگار ہوں گے تو اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور دوستان محترم، یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ سورہ الذاریات اس کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی ایک خوبی بیان کی اور فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے وہ اپنے مالک سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے تو ہم نے اٹھنا ہی ہے، اپنے مالک کے حضور چند سجدے کر کے ہم اپنے مالک کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی اہم فرمان ہے جسے سنن دارمی میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا ایک رات کا تہائی حصہ، یعنی جو آخری حصہ ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے، میں اس کی دعا قبول کروں۔ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کا سوال سن کر اسے عطا کروں۔ کوئی ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے، میں اسے بخش دوں، یہاں تک کہ طلوع فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک سنن دارمی میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بار بار صدا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر انسان کو صدا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی کا طلبگار، ہے کوئی اپنے گناہوں کو معاف کروانے والا، ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے اور میں دعا قبول کر لوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرے اور میں عطا کر دوں۔ گویا رب تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا آتی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ تو دوستان محترم، اپنی بخشش کروانے کا، اپنے مالک کے حضور گریہ وزاری کرنے کا اور اپنے آپ کو خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کر دینے میں انسان کی فلاح ہے، اور ماہ رمضان میں یہ مواقع انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ معزز حاضرین، ماہ رمضان کو شہر التقویٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے فرمایا کہ من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض اس لیے کیے گئے، جو سورہ البقرہ کی 183 آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزے اے اہل ایمان تم پر اس لیے فرض کیے گئے کہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ تقویٰ اپنے آپ کو بچانے کو کہتے ہیں۔ تقویٰ کا معنی بچنا ہے۔ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، انسان اپنے آپ کو حرام اور ممنوع کاموں سے بچائے، انسان اپنے آپ کو برے خیالات سے بچائے، انسان اپنے آپ کو منفی سوچوں سے بچائے، انسان اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائے، انسان اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے، چغلی اور غیبت سے بچائے، لڑائی جھگڑا کرنے سے بچائے۔ یہ ہے متقی ہونے کا، یہ ہے تقویٰ کا معنی کہ انسان اپنے آپ کو بچا کر اللہ کے قریب کرتا چلا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث
فَإِنَّ صَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ۔ یہ فرمان ہے صحیح الترغیب والترہیب میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ انسان روزہ یہ نہیں ہے کہ انسان صرف کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغو، ہر بے فائدہ اور بیہودہ کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور رفث کا لفظ استعمال ہوا کہ انسان جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی جنسی حرکات اور کلام سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے روزے کا معنی۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ جب تک ہم جواب نہیں دے لیتے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، ہمیں سکون نہیں آتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ انسان لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے۔ کسی نے بیہودہ کلام کر دیا تو سلام کر کے گزر جائے، وہ اپنی جہالت دکھا رہا ہے، اور اگر آپ نے بھی اسی میں اپنے آپ کو شریک کر لیا تو پھر اس میں اور آپ کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ بعد روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعد قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کرنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ روزہ دار روزہ تو رکھتے ہیں، کچھ قیام بھی کرتے ہیں رات کو، لیکن اپنے آپ کو بیہودہ کاموں سے نہیں بچاتے، لغو باتوں سے نہیں بچاتے، فحش کلامی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، زبان کی حفاظت نہیں کرتے، غیبت، چغلی اور اس طرح کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں، یا وہ سنتے ہیں کان سے یا خود زبان سے کہتے ہیں۔ فرمایا جو ان سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، اس کو بھوک اور پیاس ہی ملتی ہے، روزے کا فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور کچھ قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے بد اخلاقی کو نہیں نکالتے، ان کو صرف قیام ملتا ہے، راتوں کا جاگنا ملتا ہے، مگر اس کا فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو یہ بڑے سوچنے والی بات ہے، اور اپنے پلے باندھنے والی یہ بات ہے حضور علیہ السلام کی کہ ہم اس طرف توجہ کریں۔ معزز حاضرین، میں یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ، بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی بیہودگی سے اور بیہودہ کلام سے اور جھوٹ سے جب انسان اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو وہ روزہ انسان کے لیے کوئی برکت لے کے نہیں آتا۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ جھوٹ، غلط بیانی، وعدہ خلافی، بد اخلاقی، دوسروں کو گالی دینا، دوسروں پر فکرے کسنا، تہمت لگانا، یہ ساری چیزوں سے اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بچاتے تو رمضان کے روزے ہمارے لیے وہ فائدہ لے کے نہیں آ سکتے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہ حضرت انس ابن مالک بیان کر رہے ہیں کہ اب یہ بات ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ روزہ صرف کھانا پینا ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہے،
ہمارے کان کا بھی روزہ ہے، ہمارے دل اور ہماری زبان کا بھی روزہ ہے، اور ہمارے ہاتھ کا بھی روزہ ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے اس وقت تک روزے کی وہ برکات ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ معزز حاضرین، ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو صبر بہت پسند ہے کہ انسان اس مہینے میں لڑائی جھگڑے میں نہ پڑے، شور و شغب میں نہ پڑے، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لے۔ اللہ کی عبادت میں جو تکلیف انسان کو اٹھانی پڑتی ہے اس پر بھی صبر کرے۔ یہاں پہ بڑا ہی اہم فرمان صحیح بخاری کا میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الصیام جنۃ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثُ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنَّ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گفتگو نہ کرے، نہ شور و شغب کرے، نہ کسی کو گالی دے، نہ کسی سے لڑنے کی کوشش کرے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صبر سے کام لے، یہ وہ برکت ہے جو انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون، آج میں نے انہیں ان کے صبر کرنے پر بدلہ دے دیا اور وہی کامیاب ہونے والے۔ یعنی کامیابی کنہیں نصیب ہوگی؟ جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا۔ آج ہماری قوم بے صبری ہو گئی ہے اور صبر کرنے کی ہمیں عادت نہیں رہی۔ یہاں پہ میں صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُؤْتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا أَوْ أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ جو صبر کی کوشش کرے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے۔ صبر سے بہتر اور وسیع کوئی چیز نہیں۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے کہ صبر کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لاتے۔ تھوڑی سی تکلیف، آزمائش، تنگی آ جائے تو ہم گھبرا اٹھتے ہیں، شکوے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، صبر نہیں کرتے۔ صبر کرنے کا اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن پاک اور رمضان شریف کا ایک بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اب ان الفاظ پہ ذرا غور فرمائیے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی۔ یعنی یہ ایسی کتاب ہے کہ حق اور باطل انسان پر واضح ہو جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام جب بھی حضرت جبرائیل امین سے ملاقات کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ یعنی ماہ رمضان میں حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور جبرائیل امین کے ساتھ دور فرماتے۔ ہر سال
حضور علیہ الصلاۃ والسلام جبرائیل امین کے ساتھ ایک بار قرآن سناتے، اور وفات سے پہلے جب آخری سال تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 بار حضرت جبرائیل امین کو قرآن سنایا۔ تو یہ ماہ رمضان ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ایک درس دیتا ہے کہ ہم اس پہ توجہ کریں، اور اس توجہ کے کرنے سے ہی ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ سکتا ہے۔ رمضان کے اندر قرآن کو، اس پر ایمان لائیے، اس کو مانیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت کیجئے، اس کو سمجھیے، تدبر اور تفکر کیجئے، اور اس کے احکامات پر عمل کیجئے، اور قرآن پاک کی تعلیمات کو آگے لوگوں تک بھی پہنچائیے۔ یہ رمضان شریف کا ایک اہم پہلو ہے جو ہمیں اپنے پیش نظر رہنا چاہیے۔ یہاں پر سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 میں اس کی تلاوت کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ۔ اب یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اب دیکھیے کہ یہ وہ تجارت ہے کہ قرآن پاک کی انسان تلاوت کرے، نماز قائم کرے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یعنی چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرے۔ تو ماہ رمضان ہمیں دوسروں پر خرچ کرنے کا درس بھی دیتا ہے۔ ماہ رمضان کے اندر قیام اللیل اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کو سننا، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا، یہ بڑا اہم چیز ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مسند احمد میں ایک فرمان ہے، فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ ماہ رمضان اور قرآن بندے کی قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ یقول الصیام اے رب، یعنی روزہ کہے گا اے باری تعالی، میں نے اسے منعتہ الطعام، میں نے اسے کھانے سے روکا اور شہوات سے روکے رکھا سارا دن، فشفعنی فیہ، اس بندے کی بخشش کر دے، اس کو معاف کر دے۔ پھر قرآن کہے گا کہ باری تعالیٰ اس کی راتوں میں یہ بندہ جو ہے تیرے حضور کھڑے ہو کر میری تلاوت کرتا تھا، اے باری تعالیٰ اس تلاوت کے صدقے سے اسے بخش دے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کی اور ماہ رمضان کی سفارش اور شفاعت اللہ پاک قبول کرے گا، اور جو بندہ ماہ رمضان کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اخلاص کے ساتھ اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اور اب جو اہم بات ہے کہ ہم صرف اس کی تلاوت نہ کریں بلکہ قرآن کے معانی پر غور کیجیے۔ قرآن صرف طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں ہے، قرآن کو خوبصورت غلاف میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے اس کے قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق اپنے کردار کو بنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق سراپا قرآن تھا، یعنی قرآن پاک کے اندر جو تعلیم دی گئی ہے اس کو پریکٹیکلی اگر کسی نے کر کے دکھایا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ناطق قرآن تھے، چلتے پھرتے قرآن تھے۔ آئیے یہ ماہ رمضان ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کرنے کی کوشش کریں،
اور قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے دروس قرآن کی محافل ہم سجائیں تاکہ اس کے معانی اور مطالب کو ہم سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں ان تعلیمات کو لا سکیں۔ یہ ماہ رمضان کا وہ پیغام ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ معزز خواتین و حضرات، ماہ رمضان میں جو ایک بڑا ہی اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اسے شہر الدعا کہا گیا، کہ یہ دعا کا مہینہ ہے، اپنے مالک کے حضور اپنی التجائیں کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 186۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں تو کہہ دیں کہ میں تو قریب ہی ہوں۔ اے نبی پاک، میرے بندوں کو کہہ دیں کہ میں تو قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں وہ جب بھی پکارے۔ تو دوستان محترم، ہم جب اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ضرور جواب دے گا۔ اور آگے فرمایا پس چاہیے کہ یہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ کی بات کیا ہے کہ ہم اللہ کو مانیں، اللہ سے مانگیں، اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا۔ رمضان میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اپنے مالک سے دعائیں کریں، اور بہت سارے مواقع دعاؤں کی قبولیت کے ماہ رمضان میں ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ سحری کے وقت، افطاری کے وقت، فرض نمازوں کے بعد، قیام اللیل کرتے وقت، اور خاص کر کے سحری سے پہلے کا وقت جب انسان اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس میں اپنے مالک کو پکارے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی ماہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ ہر دن کو اور ہر رات کو لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ ماہ رمضان ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر بندے کے لیے قبولیت کی دعا ہے۔ ہم مالک سے مانگ کر تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا کچھ عطا کرے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا۔ یعنی جب افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے، اس وقت اگر انسان اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ماہ رمضان دعاؤں کے مانگنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے؟ ہمیں تنہائی میں رو کر گڑ گڑا کر خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے مالک سے دعائیں کرنی چاہیے۔ فرض نمازوں کے بعد، تلاوت قرآن پاک کے بعد، سحر اور افطار کے وقت اپنے مالک سے مانگیے۔ اگر آپ کو مانگنے کا طریقہ آیا تو اللہ رب العزت تو فرما رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، اور جو مجھ سے مانگتا ہے انہیں عطا کرتا ہوں۔ اب وقت ہے کہ ہم سحری کے وقت، افطاری کے وقت، فرض نمازوں کے بعد اللہ کو پکاریں اور کہیں کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذل جلال والاکرام، یا احد، یا صمد،
یا وتر یا فرد یا مجیب الدعوات یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، اے مالک مجھے ایمان کی دولت سے نواز، مجھے اخلاص کی دولت سے نواز، مجھے تقوی کی دولت سے نواز، باری تعالیٰ مجھے اخلاق حسنہ عطا کر۔ جب ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں انسان اس کو پکارتا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور انسان کو بے شمار نعمتوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ معزز و محترم حاضرین، ماہ رمضان ذکر الہی کا مہینہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں انسان اللہ کے حضور اللہ کا ذکر کرے، اور بندہ مومن اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا، وہ ہر موقع پر اپنے مالک کو یاد کرتا ہے۔ سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 191 میں ارشاد ہوا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اہل ایمان کی خوبی بیان کی ہے کہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اپنے مالک کو یاد کرتے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ قیام کر رہے ہوں یا بیٹھے ہوں یا بستر پر لیٹے ہوں، وہ ہر وقت اپنے مالک کو پکارتے رہتے ہیں، اس کے ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن بصر روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر عرض کی، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث به، قال لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک کہ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اسلام کے احکامات تو میرے لیے بہت زیادہ ہیں، پس آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جسے میں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لوں۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، اس بات کو اپنا لو۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن میں 100 مرتبہ یہ کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو جو یہ کلمات 100 مرتبہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کی 100 برائیاں معاف ہوں گی، اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن اس سے افضل کوئی شخص عمل لے کر نہیں آئے گا مگر وہ شخص جس نے اس سے زیادہ بار یہی کلمات کہے ہوں گے، اور جس نے 100 مرتبہ یہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ یعنی اللہ کو پکارنے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا اللہ نے کیا اجر رکھا ہے کہ انسان کی خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب کرنے کا کام ماہ رمضان میں ذکر الہی کے حوالے سے کیا ہے کہ انسان صبح و شام نماز کے بعد اذکار کی پابندی کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام میں کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اور ہماری بہنیں ماہ رمضان میں سحری بناتے وقت، افطاری کے وقت کام کرتے ہوئے وہ اپنی زبان پر ذکر الہی جاری رکھیں، پیدل چلتے ہوئے یا گاڑی میں پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اس کی برکت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوگا اور اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان پر ماہ رمضان میں تسبیحات کو جاری کر لیں۔ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ انسان 100 بار پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ،
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح کبھی اس طرح اللہ کے حضور عرض کرے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ سے یوں دعا کرتے رہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اس کی برکت سے انسان کو اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے نوازے گا۔ ماہ رمضان میں ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ ماہ رمضان کے اندر ہم درود شریف کی کثرت کریں، نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام کے گجرے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے اہل ایمان، تم نبی پر درود و سلام بھیجو۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں کہ ہر عبادت کے رد ہونے کا یعنی امکان ہے۔ ہر عبادت جو انسان کرتا ہے وہ رد بھی ہو سکتی ہے، مگر علماء بیان کرتے ہیں، صوفیاء بیان کرتے ہیں، اہل اللہ بیان کرتے ہیں کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا بلکہ قبول کرتا ہے۔ یعنی بندہ کہتا ہے باری تعالیٰ نبی پاک پر درود و سلام بھیج، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک پر درود و سلام نہ بھیجے؟ وہ اور اس کے فرشتے تو ہر وقت نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ تو اگر ہم نبی پاک پر درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں تو پھر ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے، ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے، اور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق بھی مضبوط ہو سکتا ہے۔ کثرت کے ساتھ ماہ رمضان میں آیت کریمہ کی تلاوت کی ضرورت ہے کہ انسان عرض کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاک ہے تو، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو جب انسان یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت انسان کو دیکھتی ہے۔ اللہ کے حضور استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کلمات انسان کہے کہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کثرت کے ساتھ ماہ رمضان میں استغفار پڑھیے، اللہ سے معافی مانگیے اپنے گناہوں پر، اللہ تعالیٰ ان خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیجئے، جو بھی آپ کو معلوم ہے۔ وہ درود شریف یاد ہے تو درود شریف پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو بھی تسبیح آپ کو یاد ہے ماہ رمضان میں کثرت سے کریے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ معزز حاضرین، ماہ رمضان باہمی ہمدردی کا مہینہ بھی ہے، اور اسے شہر المواسعہ بھی کہا گیا، اور وہ اس لیے کہ یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور خاص کر کے معاش اور رزق کے معاملے میں لوگوں کے کام آنے کا مہینہ ہے کہ انسان تنگی میں، محرومی میں، پریشانی میں رہنے والی انسانیت کے کام آئے، ان کی خدمت کرے۔ نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من افضل العمل اذا خال السرور علی المؤمن یقضی عنہ دینا یقضی لہ حاجت ینفس عن قربہ۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ شعب الایمان میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ بہترین عمل مومن کو خوش کرنا ہے۔ ہم لوگوں کو ناراض کرتے ہیں، خوش نہیں کرتے۔ فرمایا بہترین عمل لوگوں کو خوش کرنا ہے، اور اس کا قرض ادا کرنا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اس سے تکلیف کو، اذیت کو دور کرنا ہے۔ یہ بہترین عمل ہیں، اسے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اور نبی پاک نے یہ بھی فرمایا کہ المؤمن لا یدرک بحسن الخلق درجۃ الصائم القائم۔ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے کہ مومن اچھے اخلاق کے ساتھ اس شخص کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو قیام کرتا ہو۔
اپنے اخلاق کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنے زبان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے کہ انسان ذرا غور کرے کہ وہ کیا کیا کلمات کہتا ہے، تو اپنے اخلاق کو بہتر کرنا، دوسروں کے ساتھ اپنے رویے کو بہتر کرنا، انسانیت کے کام آنا، جن کو خوراک دستیاب نہیں، جن کو کھانا دستیاب نہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ اللہ نے اہل ایمان کی اور اہل اللہ کی خوبی بیان کی ہے، وہ سورہ الدہر کی آیت نمبر 8 میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ بڑے ہی اہم الفاظ ہیں کہ اور وہ اس اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیجئے، اس صدقہ و خیرات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے، دوسروں کو ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے، اور اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی فیملی کے لیے وقت نکالیں، ان کے ساتھ افطار کریں، رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، دوستوں کو افطار پر مدعو کریں، بیواؤں، یتیموں، محتاجوں اور بیماروں کی خبرداری کریں، یعنی ان کی تیمارداری کریں، اس کے لیے وقت نکالیں۔ ہسپتالوں میں مریض ہوتے ہیں، ان کے لواحقین کی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ قیدیوں کی احوال پرسی، یعنی جیلوں میں جو لوگ پڑے ہیں ان کا کوئی خیال رکھنے والا، ان کا کوئی حال احوال پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے لیے وقت نکالیے۔ اپنے ملازمین کے ساتھ ذرا حسن سلوک سے پیش آئیے، خاص کر کے ماہ رمضان میں ان کو رعایت دیں، بزرگوں کا احترام کریں، بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں، اپنے اقربا کے ساتھ صلہ رحمی کریں، یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے شر کو دور کرنا اور ان کو بھلائی کا پہنچانا، یہ صلہ رحمی ہے۔ آپس میں جو ناراض ہو گئے ہیں ہمارے عزیز و اقارب، ان کے ساتھ صلح کرنا، ان کے ساتھ روٹھے ہوئوں کو منانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دل میں اگر میل آ گیا ہے، کسی کے لیے حسد اناد آ گیا ہے، تو اپنے دل سے اس حسد اور اناد کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے، اس کے اندر اپنے کردار کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ دوستان محترم، ماہ رمضان صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیجئے۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص کر کے ماہ رمضان میں جود و سخا کے بلند مرتبے پر فائز ہو جاتے، اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، اور رمضان میں جب آپ جبرائیل امین سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ ہر رمضان کی رات میں جبرائیل امین آپ سے ملا کرتے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام انہیں قرآن سناتے۔ جب جبرائیل آپ سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیاضی میں، سخاوت میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے، تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے، سخاوت میں، جود و سخا میں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے۔ تو آئیے دوستان محترم، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داروں، فقراء اور مساکین کے ساتھ ہم جتنا زیادہ ہو سکتا ہے صدقہ و خیرات کریں، ان کے کام آئیں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازے گا۔ اب یہ بات بھی ذہن نشین کرنے کی قابل ہے کہ ہم نے اگر کسی کو روزہ افطار کرایا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالی ہمیں بے شمار اجر سے نوازے گا۔ دوستان محترم، ماہ رمضان قیام کا مہینہ بھی ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حضور قیام کے لیے کھڑا کر لیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں بہت سی عبادات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ عبادت میں سب سے اہم چیز تو فرض نماز ہے کہ ماہ رمضان میں ہم روزہ رکھ لیتے ہیں مگر فرض نماز کا خیال نہیں رکھتے۔ تو فرض نماز ہم پر لازم ہے، نمازوں کی بر وقت ادائیگی ہم پر لازم ہے، اور مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ با جماعت نماز ادا کریں۔
اس کے علاوہ نوافل کا ہمیں اگر موقع ملتا ہے، چاشت کے، اشراق کے اور تہجد کے اگر وقت ہم عبادت کے لیے نکال سکیں تو پھر اللہ کی محبت ہمارے لیے یقینی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان میں قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ تو بڑا واضح ہے، سورہ سجدہ اس کی آیت نمبر 16 میں فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ سورہ السجدہ اس کی آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کی خوبی بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، خلق خدا پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، انسانیت پر خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ فرمان بھی قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ الذاریات اس کی آیت نمبر 17 اور 18 میں کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ رات کے وقت اللہ کے حضور نماز ادا کرنا ہے، یعنی نماز تہجد کی طرف اشارہ ہے۔ اور حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین، کہ تم پر لازم ہے کہ رات کو قیام اللیل کرو، کیونکہ یہ صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، یعنی قیام اللیل کرنا، رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا۔ ماہ رمضان میں اگر انسان کو عمرے کی سعادت نصیب ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں جو شخص عمرہ ادا کرتا ہے اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سنان انصاریہ سے دریافت کیا کہ ان سے پوچھا کہ تم حج کرنے نہیں گئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں کے باپ یعنی ان کے خاوند کے پاس 2 اونٹ پانی پلانے کے تھے، ایک پر تو وہ خود حج پر چلے گئے اور دوسرا ہماری زمین کو سیراب کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو جو صاحب ثروت لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے اور وہ ماہ رمضان میں عمرے کے لیے جا سکتے ہیں تو وہ عمرہ ادا کریں، کیونکہ عمرے کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ امر ذہن نشین رکھیں کہ اگر آپ پر حج کرنا فرض ہے تو ماہ رمضان میں عمرہ کرنے سے وہ فرض حج آپ سے ساقط نہیں ہوتا، وہ آپ نے ادا کرنا ہی ہے، لیکن اس کے اندر ماہ رمضان کے اندر عمرہ کرنا انسان کو حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمارے سامنے رہنا چاہے کہ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے اگر کسی کو ماہ رمضان میں حج کرنا نصیب ہو جائے۔ دوستان محترم، ماہ رمضان کا آخری عشرہ خاص کر کے ہمیں اپنی کمر کو اور اپنی ہمت کو جمع کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ہمت باندھ لیں اور مالک سے جتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آخری عشرے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور رمضان کی آخری 10 دنوں میں اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کی ترغیب دینی چاہیے،
اور اس طرف انہیں لانا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل العشر، جب یعنی حضور علیہ السلام پر آخری عشرہ آ جاتا، یعنی ماہ رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا، تو نبی علیہ السلام عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ تو خاص کر کے ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں تو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، خود کرنا، اپنے اہل و عیال کو اٹھانا، ان کو ترغیب دینا، یہ حضور کی سنت ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت کرتے اور کوشش کرتے اور اپنے مالک کو راضی کرنے میں لگے رہتے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کیا، اور یہ بھی حضور علیہ السلام کا معمول تھا۔ اسے موجم ابن العرابی میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام آخری عشرے میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور آپ فرماتے کہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے نہیں؟ تو نماز کے لیے اہل خانہ کو اٹھاتے، اپنی بیٹی کو اٹھاتے، اپنے داماد، اپنے کزن، اپنے خاص صحابی کو اٹھاتے کہ اٹھو، یہ خاص وقت ہے اللہ کی عبادت کا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ خود اس ماہ رمضان کے آخری عشرے کا خاص اہتمام فرماتے۔ معزز حاضرین، ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اس کا حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک ہے کہ ہر سال رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 دن اعتکاف فرماتے، لیکن وفات کے سال آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ تو گویا اعتکاف کرنا حضور کی سنت ہے، اور جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے 20 دن کے لیے، اس کے آخری 20 جو دن تھے ماہ رمضان کے، حضور علیہ السلام نے اس کا اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کرے، نہ وہ جنازے میں جائے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے، سوائے اس حالت کے کہ جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یعنی سارے اپنے امور کو انسان ترک کر دے اور 10 دن کے لیے عزلت نشینی، گوشہ نشینی اختیار کر لے، اپنے مالک کی عبادت کرے، تلاوت قرآن پاک کرے، اپنی سابقہ زندگی کا احتساب کرے، تو اس ذریعے سے وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ دوستان محترم، ماہ رمضان کے اندر شب قدر بھی ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انتہائی سعادت والی رات ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر تو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو شب قدر کی تلاش کے لیے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد میں موجود ہے کہ بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس میں اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب کو ہی محروم کیا جاتا ہے۔ تو
اس ماہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کرنا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے کوشش کرنا، آخری 10 دن راتوں کو اٹھ کر اللہ کو منانے کی اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنے کی کوشش کرنا، اور خاص کر کے علماء بیان کرتے ہیں کہ طاق راتوں میں تلاش کرنا، اور بعد نے کہا کہ 27ویں کی شب اللہ کے حضور عبادت کرنا، یہ شب قدر کو پانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب یہاں پہ میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں حضور علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی بندے کو معلوم ہو جائے کہ آج شب قدر ہے تو شب قدر میں اللہ سے کیا کچھ مانگنا چاہیے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو اس شب قدر میں اللہ سے یہ دعا کرنا یہ انسان پر لازم ہے۔ اب میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ کوئی شخص اگر بڑھاپے کو پہنچ گیا، وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ وہ عبادت نہیں کر سکتا اور صحت کی امید بھی نہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اسے قبول کر لے گا۔ یہ سنن دارقطنی میں یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی کوئی عورت ہے اور روزہ رکھنا اس کے لیے مشقت کا باعث ہو تو وہ روزے کو چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں اس تعداد کو پورا کرنا اس پر لازم ہے۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا ہے تو وہ پھر ایک غلام کو آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ صحیح بخاری کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو دوستان محترم، ماہ رمضان ہمارے پاس ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ ماہ رمضان نے تیزی سے گزر جانا ہے۔ ماہ رمضان میں اور ماہ رمضان کے اختتام سے پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم نے کوئی روزہ بغیر کسی عذر کے تو نہیں چھوڑا، کئی فرض نمازوں کے وقت کی پابندی کو ہم نے ملوث خاطر تو نہیں رکھا، یعنی ہم نماز بر وقت ادا، ہم سے کوئی نماز چھوٹ تو نہیں گئی، قیام اللیل نماز تراویح کے لیے ہم نے وقت نکالا یا نہیں نکالا، تلاوت کلام مجید کے لیے ہم نے وقت نکالا یا نہیں نکالا، اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو، اپنے دل کو، اپنے وجود کو لگائے رکھا یا نہیں لگائے رکھا۔ اس ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کی ہم نے تلاش کی یا نہیں کی، یہ ساری چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا اور خوشنودی پانے کی اس ماہ رمضان میں کوشش کی یا نہیں کی، اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جہاں حقوق اللہ کے حوالے سے ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے، اسی طرح حقوق العباد کا خیال رکھنا بھی ہم پر لازم ہے۔ اپنے والدین، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کے ساتھ ہم نے صلہ رحمی کی یا نہیں کی، اور اگر ہمارے پاسٹ میں، ہمارے ماضی میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کا ہم نے ازالہ کیا یا نہیں کیا، گھر والوں کے آرام کا خیال رکھا یا نہیں رکھا، دکھی انسانیت کی خدمت کی ہے یا نہیں کی، بیماروں کی تیمارداری کی ہے یا نہیں کی، گھریلو ملازمین کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں یا نہیں کی، مصائب مشکلات پر ہم نے صبر کیا یا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ یہ ساری چیزوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے ماہ رمضان میں۔ اور آخری اور اہم بات، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ یہ ہے کہ تقویٰ کے حصول کے لیے ہم نے کوشش کی یا نہیں کی۔ ان چیزوں کا اگر ہم جائزہ لے لیں تو پھر میں سمجھتا ہوں ہم ماہ رمضان کے وہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں جس سے اللہ تعالی ہماری زندگی کو سنوار دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری اس حاضری کو ماہ رمضان کے اندر ہمیں
اپنے مالک کے سامنے اپنے مالک کو راضی کرنے کا ہمیں موقع عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔